لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر 17 شعبان بدھ کے دن اللہ کے دو نام یہاں ملک القدوس جو پڑھے 70,000 ملائکہ اتر کے اس کے لیے قیامت تک ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتایا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے، یعنی میرے ذکر میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہر بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھلاتا ہے جیسا کہ بچے گیند سے کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہے۔ تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت منظر دیکھیں تو بے اختیار لب پر ماشاء اللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ یہ ذکر لسانی میں شامل ہے کیونکہ یہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ بدھ کے دن کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے۔ حدیث بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جو کوئی بھی بدھ کے دن میں نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزادی بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بدھ کے دن میں اذکار نوافل کا اہتمام کرے تو اس کے لیے آسمان سے 70,000 ملائکہ اترتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے بدھ کے دن کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے دو نام یا ملک القدوس کو 1000 مرتبہ پڑھے، یہ آپ نے ایک ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی یا ملک القدوس۔ تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے نفس کی اطاعت کے بجائے اپنی اطاعت میں لگا دے گا۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کے دل میں کوئی بھی مراد ہے، کوئی حاجت ہے تو پیارا رب کریم اس کی ازدور حاجت کو قبول فرمائیں گے۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے اللہ پاک لکھ دے، اجازت ہے۔ اور کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ ان کی جگہ کمنٹ میں یا کریم لکھ دینا۔
اس کو بھی اجازت مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو یہ وظیفہ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کا کوئی کام یعنی کوئی بلا ہو جائے تو وہ آپ کے لیے دعا لازمی کریں گے۔ اے میرے مولا مولا کریم، مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے من وان پیش کر سکوں۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ پاک کے دو نام یا ملک القدوس جو آپ نے بدھ کے روز پڑھنے ہیں۔ ویسے آپ اسے کسی بھی بدھ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اگر آپ اس بدھ کو کرتے ہیں یا اگلے شعبان کے بدھ کو کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو ویسے بھی آپ کو ملے گا، لیکن شعبان کے مہینے کیونکہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے تو اس میں ثواب دگنا ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بدھ والے دن کے جو نوافل کا ذکر کیا گیا، آپ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل بدھ والے دن پڑھ لیا کرے۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرے اور اسی طرح دوسرے رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کے ان پاک ناموں کا ذکر کرے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی تنگ دستی وغیرہ ہے، اللہ کے فضل سے غیب سے آپ کی مدد ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ 70,000 ملائکہ آسمان سے اتر کے آپ کے لیے ثواب لکھتے جائیں گے، اور یہ جو ثواب لکھنے کا سلسلہ ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ ضرور پورے ہوں گے۔ انسان خود کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ کی راضی کرنے کے لیے یعنی اللہ کے راضی کرنے کے لیے بھی انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہو سکے۔ اور اگر آپ اللہ کے پاک ناموں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک تو راضی ہوگا ہی، ساتھ میں آپ کا دل، آپ کے ذہنی سکون ملے گا۔ آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو کائنات کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو نہ پیسے سے نہ دولت سے ملتا ہے۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر ایک شکایت کرتے ہیں کہ سکون نہیں ہے۔ تو سکون پیسے دولت میں نہیں، بلکہ سکون میرا پیارا رب کریم رب فرماتے ہیں کہ سکون میرے ذکر میں ہے۔ یہ سورہ احزاب میں کچھ آیتیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان عورتوں اور ان مردوں کو دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ تو ویسے بھی ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن یہ جو مہینے ہیں اس میں بڑے بابرکت مہینے ہیں، شعبان کا مہینہ اور آگے آنے والا رمضان کا مہینہ، اس سے پہلے رجب کا مہینہ بھی ان مہینوں میں شامل ہے۔ تو ہم کیوں نہ آج سے ہی اللہ کے ذکر کو اپنائیں، دلوں میں کریں، یعنی یا ذکر خفی کرے، زبان سے کرے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں، تو اللہ کے فضل سے ہمارا اللہ ہم سے لازمی راضی ہوگا اور ہمیں کبھی کسی کا دروازہ کٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک راضی ہو جائے تو پھر ہمیں کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو آئے مل کے آج بدھ کے دن اللہ پاک کے ان 2 بابرکت ناموں کا ذکر کریں۔ دن میں کسی بھی ٹائم، بس صرف زوال کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اور اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیجیے اور اپنی زندگیوں کو بدلے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ بھیجیں ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو، ہمارے وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔